دنیا کے راہ کچھ بھی نہیں، عشق کہتا ہے مگر آج ہوا کچھ بھی نہیں، عشق کہتا ہے مگر آج ہوا کچھ بھی نہیں، میری دنیا کے راہ کچھ بھی نہیں، عشق کہتا ہے مگر آج ہوا کچھ بھی نہیں، عشق کہتا ہے مگر آج ہوا کچھ بھی نہیں۔ دور زمین صبر کیا کرے، جائیں کہاں پہ بھاگ کے مسلم کے دونوں لال، کم سن تھے نونہال تھے مسلم کے دونوں لال، ایک مومنہ کے گھر میں جو مہمان ہو گئے، کچھ دیر تھک کے سو گئے مسلم کے دونوں لال، کم سن تھے نونہال تھے مسلم کے دونوں لال، بابا کو اپنے خواب میں دیکھا تو رو دیے، بابا کو اپنے خواب میں دیکھا تو رو دیے، ظالم کے ہاتھ آ گئے مسلم کے دونوں لال، کم سن تھے نونہال تھے مسلم کے دونوں لال، دریا کنارے قتل جو کرنے لگا شکی، دریا کنارے قتل جو کرنے لگا شکی، بولے نماز پڑھنے دے مسلم کے دونوں لال، کم سن تھے نونہال تھے مسلم کے دونوں لال، مسلم کے دونوں لال۔ صلوات۔ شہدائے کربلا ثواب سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام علی النبی الامی الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس
وَطَهَّرَهُمْ تَطْهِيرًا. اما بعد فقد قال اللہ فی محکم کتاب اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک دار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فساد والعاقبۃ للمتقین. صلوات السلام. برادران عزیز و محترم، ایک شب کی غیر حاضری کے بعد آپ کی خدمت عالیہ میں اپنے ٹوٹے پھوٹے الفاظ کے ساتھ حاضر ہوں. شب دوئم ہماری گفتگو اس منزل پہ پہنچی تھی کہ اس کائنات میں جتنی مخلوق ہے، زمین کے اندر، زمین سے پیوست، زمین سے کچھ بلند یا فضا میں، جو بھی ہے کلو، جو بھی ہے مخلوق، اس میں پروردگار عالم نے انسان کو الگ رکھا، بالکل الگ رکھا. اب جو مخلوق ہے اپنی سوسائٹی کی محتاج نہیں ہے. بچہ کوئل کا بچہ کوئل کے نیچے نکلے یا کوے کے نیچے نکلے، کوئی فرق نہیں پڑتا. اس کو صرف نیچرل حرارت کی ضرورت ہے. اسے فطرت کے تقاضوں سے ہم آہنگ ہونا چاہیے، اس سے کوئی غرض نہیں اوپر کوا بیٹھا ہے یا کوئی بیٹھا. اب جب وہ انڈے سے برآمد ہوا، چونکہ اس سے پہلے بھی فطرت نے اسے اپنی گود میں رکھا تھا، اور پیدائش کے بعد گود سے ہاتھ میں لے لیا. اب اس کی زندگی کا ایک ایک لمحہ فطرت کے تقاضوں کے مطابق ہے. انڈے سے نکلا، اگر آبی مخلوق ہے تو تیرنا شروع کر دیا، اگر حشرات ہے تو رینگنا شروع کر دیا، اگر چوپایا ہے تو اٹھ کھڑا ہوا. مگر انسان پیدا ہوا، نہ لباس ہے، نہ اپنی بات دوسرے کو سمجھا سکتا ہے. اگر اس کو اس کی سوسائٹی، اگر اس کا معاشرہ، ماں جب تک پیدا کرتی ہے وہ فقط ماں ہے، اور جب بچہ بطن مادر سے باہر آ گیا، اب ماں بھی سوسائٹی کا رکن ہے. اگر مر جائے، اگر مر جائے تو ماں کی ذمہ داریاں سوسائٹی سنبھال لے گی، کیونکہ اس بچے کو اگر ماں کے مرنے کے بعد سوسائٹی نہیں سنبھالتی، ہم پلٹ کے پوچھتے ہیں خالق سے کہ ہر مخلوق کو فطرت کی گود میں نکالا اور دستے فطرت پہ رکھا اس انسان کو کہ اسے تاج شرافت بھی اس کے سر پہ رکھا، مگر اسے فطرت کے سپرد نہیں کیا، اسے فطرت کے سپرد نہیں کیا، اسے ایک
سوسائٹی کے سپرد کر دیا پالنے والے، جب اسے تو نے ایک سوسائٹی کے سپرد کر دیا ہے، اب اس کی بقا، اس کی فلاح اور اس کی ارتقاء سوسائٹی کی مرہون منت ہے۔ سوسائٹی جیسی چاہے گی، میں بڑی لمبی تقریر نہیں کروں گا، میں نے اس سال طے کیا ہے کہ ایک آدھ نکتہ آپ تک پہنچا کر آگے بڑھ جاؤں اور مہمان مقرر کے لیے وقت چھوڑ دوں۔ اب جب یہاں آپ پہنچے کہ اس کو سوسائٹی کے سپرد کیا اور سوسائٹی اسے بچائے گی، اسے آگے بڑھائے گی، اس کی تربیت کرے گی، تو جب یہ ساری ذمہ داری سوسائٹی کے کاندھے پہ رکھی اور پیرلل دو مخلوقات کو آگے بڑھایا، ایک وہ کہ جو فطرت کے قبضہ قدرت میں آگے بڑھ رہی ہے، اور ایک وہ جو سوسائٹی کے اختیار میں ہے، دونوں آگے بڑھ رہی ہیں۔ مگر جب مقام امتحان آیا، معلوم ہوا کہ جو فطرت کے قبضہ قدرت میں تھی اس سے کوئی غلطی نہیں ہوئی۔ مولانا نور ہاشم صاحب تشریف لا چکے ہیں، ہمارے مہمان مقرر ہیں اور عالم دین ہیں، ان کی صحت و سلامتی کے لیے بلند پر صلوات پڑھیے۔ قبلہ جناب بالبواجہ امدادی صاحب نے میرے 15 منٹ کاٹے، اب وہ میں آپ کے 15 منٹ لے رہا ہوں آپ کی اجازت سے۔ درود پر محمد علیہ وسلم۔ اب آپ سمجھے میری بات، وہ مخلوق جو نگاہ فطرت میں آگے بڑھتی، جب ایک منزل پہ پہنچتی ہے، معلوم ہوا کہ اس سے کوئی غلطی نہیں ہوئی، اور وہ کہ جو سوسائٹی کی نگاہ میں آگے پڑھی، معلوم ہوا کہ غلطیوں پہ غلطی کرتی جا رہی، تو پھر خالق سے پوچھنا پڑے گا، پھر امتحان کس بات کا، سوال و جواب کس بات کا؟ تو جواب آئے گا کہ دیکھو میں نے سوسائٹی کے سپرد ضرور کیا تھا، مگر تم جیسی سوسائٹی نہیں، نبوی سوسائٹی کے سپرد کیا تھا۔ اگر آپ کو میرے شب دوم کی گفتگو یاد ہو تو اللہ نے سب سے پہلے جو دو انسان غیر نبی دنیا میں تربیت کے لیے آگے بڑھائے، پہلا اور دوسرا، ان دونوں کو جو سوسائٹی تربیت کے لیے عطا ہوئی تھی وہ نبوی سوسائٹی تھی، وہ نبوی سوسائٹی تھی۔ اور قرآن میں سورہ بنی اسرائیل میں اعلان کیا کہ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ سُنَّتِ اللَّهِ تبدیلا، اللہ اپنی سنت کو نہیں بدلتا۔ اور دوسرے مقام پر تو یہاں آیا کہ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تحویلا، تبدیلی اور چیز ہے، تحویل اور چیز ہے۔ تبدیلی یہ ہے کہ کوئی شے یوں جاتے ہوئے یوں ہو گئی، اور تعویل یہ کہ کوئی چیز جہاں جاتے ہوئے تھوڑی سی ادھر ہو گئی۔ تو اللہ کے ہاں یہ بھی نہیں ہے۔ تو جب سنت الہی یہ ہے کہ پہلے انسان کو نبوی سوسائٹی عطا کی تربیت کے لیے، تو پھر اس دنیا کے
انسان کو بھی نبوی سوسائٹی اگر فراہم نہیں کرتا تو نہ ثواب لینے کا حق ہے نہ جواب لینے کا حق۔ اب نبوی سوسائٹی اس نے فراہم کر دی، اور فراہم کرنے کے بعد یہ کہہ دیا کہ تلک دار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فساد، کہ یہ آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے نہیں ہے کہ جو زمین پر وہ کریں، بڑائی کریں، اکڑ کے چلے اور اللہ کی زمین پر فساد برپا کرے۔ تو پھر معلوم ہوا کہ اللہ نے یہ کہا کہ یہ آخرت کا گھر فسادیوں اور متکبروں کے لیے نہیں ہے، اور والعاقبۃ للمتقین، یہ آخرت تو متقین کے لیے ہے۔ تو پھر جب ایسے مقام پر کہ جہاں صرف متقین نے پہنچنا ہے تو پھر ماننا پڑے گا کہ ایک ایسی سوسائٹی کا وجود ماننا پڑے گا جو سوسائٹی انسان کو اس مقصد الہی تک پہنچائے، اور اسی کے لیے قرآن نے آواز دی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ ہدایت کرتی ہے متقین کے لیے ہدایت کرتی ہے۔ مگر بات یہ ہے مریض کے سرانے بہترین نسخہ لکھ کے لگا دیا جائے، جب تک کوئی نسخہ پڑھ کر اس کو سمجھ کر اس پہ عمل کرنے والا نہ ہوگا وہ نسخہ شفا نہیں دے گا، وہ شفا نہیں دے سکتا۔ تو جس طرح ایک معمولی مرض کے لیے نسخے کے مفسر کی ضرورت ہے، نسخے کے سمجھنے والے کی ضرورت ہے، تو اتنے بڑے سفر کے لیے بھی ضرورت اس امر کی ہے کہ اب کوئی ایسا ہو جو اس کتاب کو سمجھتا ہو اور اس کتاب کے رموز سے آگاہ ہو۔ جب پوری بڑی دنیا میں نگاہ کریں، کوئی کہے مجھے ایک پارہ آتا ہے، کوئی کہے مجھے 2 پارے آتے ہیں، کوئی کہتا ہے مجھے سورہ بقرہ آتی ہے، کوئی کہتا ہے مجھے اتنا آتا ہے، کوئی کہتا ہے مجھے اتنا آتا ہے، مگر اسی محفل میں اگر کوئی ایسا مل جائے جو یہ کہے سلونی سلونی قبل ان تفقدونی اما فی السماء و اما فی الارض، تو پھر اس کا دامن پکڑ لینا چاہیے۔ اور یہ دعویٰ کرنے والا صرف خود دعوے کا مدعی نہیں بلکہ اس نے کہ جس نے ہمیں کہا یہ کتاب الہی ہے، وہ کہ جس نے کہا یہ کتاب الہی ہے، اور اس کتاب میں یہ قانون میں بھی دے دیا کہ قد جاءکم من اللہ، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تمہارے پاس اللہ کی طرف سے آ گیا ہے نور اور کتاب۔ یا اللہ نور پہلے بھیجا، کتاب بعد میں، کہا روشنی ہوگی تو کتاب پڑھی جائے گی۔ روشنی ہوگی تو کتاب پڑھی جائے گی۔ دوستو اس روشنی کو تلاش کرنا، اس کے دامن کو جو پکڑ لے وہ فاز بھی ہو گیا، وہ فوز بھی ہو گیا، وہ کامران بھی ہو گیا، وہ کامیاب بھی ہو گیا۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ انسان اپنی بقا کے لیے اور اپنی فائدے کے لیے وقتی فائدہ نہیں، دور رس نتائج کے لیے آنکھیں کھول کر پوری طرح ٹٹول کر دیکھ بھال کر
آدمی آگے بڑھے. 2 سال کے لیے اگر کوئی جوتا لینا چاہے وہ بھی دیکھ بھال کے لیتا ہے. 2 سال کے لیے کوئی کپڑا لینا چاہے اسے بھی دیکھ بھال کر لیتا ہے. اگر انسان سال 2 سال کے لیے بھی کوئی اپنی چیز اپنے لیے اپنے فائدے کے لیے لے تو دیکھ بھال کر لیتا ہے اس راستے پر، اس راہ کے لیے کہ جس کے راہ کا ہمیں علم نہیں. وہاں کے لیے کوئی ایسا رہنما تلاش کرنا پڑے گا جو وہاں کی راہوں کا واقف ہو. ایسا نہ ہو کہ ہم کسی ایسے کو رہنما لے لیں جو ہم جیسا ہو. وہ ہم جیسا ہو. تو جس طرح اس نے نبوی سوسائٹی فراہم کی ہماری یہاں بقا کے لیے، فلاح کے لیے، ارتقاء کے لیے، اسی طرح اس نے ہماری نجات کا بھی انتظام کر رکھا ہے. اسی کو اصطلاح شریعت میں امام المتقین بھی کہتے ہیں، امیر المومنین بھی کہتے ہیں. امیر المومنین تو بہت بنے، امام المتقین کوئی نہ نظر آیا. عزیزو، جب ہم اس منزل پر پہنچے، یہ کربلا کے حوالوں سے بات ہو گئی. یہ ایک عظیم نجات دہندہ کے حوالے سے بات ہو رہی. پورا زمانہ گٹا ٹوپ اندھیرے میں تھا، مگر کچھ لوگ ایسے تھے جو جانتے تھے کہ نجات کہاں ہے، بقا کہاں ہے. میں ابھی اس مجلس میں آپ کو ایک ایسی دلیل دینے والا ہوں جو آپ ہر کسی سے جا کر بیان کر سکتے ہیں. میرے دوستو، آج محرم کی چوتھی ہے اور چوتھی کو ہم حسین کے ایک ساتھی حر ابن یزید الریاحی کو یاد کرتے ہیں. حر کون ہے؟ اس کی پیدائش کیسے ہوئی؟ یہ کیسے پیدا ہوا؟ دعائے حسنین کے نتیجے میں پیدا ہوا، ریاحی قبیلے میں پیدا ہوا. اور جب پیدا ہوا، پیدائش سے پہلے فرزندان رسول نے اس کا نام حر رکھا. زمانے کی ضرورتوں کے تقاضوں کے مطابق یہ روزگار کا مارا ہوا. افواج حکومت وقت میں چلا گیا، ترقی کرتے کرتے کماندار ہو گیا. اور ادھر نجات کا امام، ہدایت کا امام، کتاب کے ساتھ کا نور، اپنی کتاب کو بچا کر اپنی کتاب کی بقا کے لیے بیت اللہ سے نکلا. میرے دوستو، میں نے کل ریڈیو اور ٹی وی پر ایک بات کی تھی، آج آپ سے بھی کہتا ہوں، نوجوانوں سے بات کرتا ہوں. رات کو میرے برادر مکرم نے بھی یہ بات کی تھی کہ آپ اس اسلام حقیقی، یہ تشیع کی میں بات نہیں کرتا، میں اسلام حقیقی کی بات کرتا ہوں، جو اسلام محمد و آل محمد سے ملا، حکومتوں سے نہیں. حکومتوں کا اسلام بدلتا ہے، حکومتوں کا اسلام بدلتا ہے. حاکم جب تک کرسی پر ہے، قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور وہ جب کرسی سے اترا جیل میں چلا گیا، دوسرا آیا. عجیب بات ہے، جو فاتح ہے اس کے ساتھ بھی قدم تھے، جو مفتوح ہے اس کے ساتھ بھی قدم تھے. یہ مسلمانوں کے قدموں کا پتہ نہیں چلتا کس کس کے ساتھ قدم ہے. قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں. مشرف قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں. نواز شریف قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں. یہ مسلمانوں کا مذہب ہے، یہ مسلمانوں کا مذہب ہے.
کہ اقتدار کے ساتھ چلو، مگر یاد رکھو ہم یہ کہتے ہیں ہمارا پہلا قدم بھی محمد کے ساتھ اور آخری قدم بھی محمد کے ساتھ۔ پہلا قدم بھی محمد کے ساتھ، اور ہر نماز کے ساتھ، ہر نماز میں یہ کہتے ہیں کہ پالنے والے جلدی بھیج دے محمد کو۔ ہمارے قدموں نے کسی اور کے ساتھ آگے بڑھنا سیکھا ہی، ہمارے قدموں نے محمد کے علاوہ کسی کے ساتھ آگے بڑھنا سیکھا ہی نہیں۔ یہ محمد کے قدم ہیں جو بیت اللہ کو چھوڑتے ہوئے کہاں آ رہے؟ کربلا کی طرف۔ میرے دوستو، جو بات میں آپ سے کہنا چاہتا تھا وہ ضرور آپ پلے باندھ لیں۔ وہ لوگ کہ جو آل محمد، محمد و آل محمد کے دشمن ہیں اور جو مختلف حیلوں بہانوں سے کربلا کو چھپانا چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حسین انقلاب برپا کرنا چاہتے تھے، حسین تخت حکومت پہ قبضہ کرنا چاہتے تھے، حسین اپنی بیعت لینا چاہتے تھے۔ میرے دوستو یاد رکھو، ظہیر عباسی کی گاڑی صرف 15 منٹ لیٹ ہوئی تھی۔ ظہیر عباسی، میجر جنرل ظہیر عباسی کی گاڑی جنرل ضیاء الحق کے زمانے میں 15 منٹ لیٹ ہوئی تھی۔ اگر 15 منٹ پہلے آتی تو ظہیر الاسلام امیر المومنین ہوتے، 15 منٹ لیٹ ہو گئے امیر المجرمین ہو گئے۔ دنیا میں جو حکومتیں حاصل کرنا چاہتے وہ وقت ضائع نہیں کرتے، 15 منٹ کے تقدیم اور تاخیر سے امیر المومنین سے امیر المجرمین بنا دیتے ہیں۔ اور ہم جس کی بات کرتے ہیں وہ مدینہ میں ہو تو فرزند رسول، وہ مکہ میں ہے تو فرزند رسول، وہ راہ کوفہ میں ہے تو فرزند رسول، وہ کربلا میں ہے فرزند رسول، وہ سجدے میں ہے تو فرزند رسول، نوکے نیزہ پہ ہے تو فرزند رسول۔ میرے بزرگوں، میرے دوستوں، جو انقلاب لاتے ہیں وہ وقت ضائع نہیں کرتے۔ اگر حسین نے حکومت حاصل کرنی تھی تو حسین 123 دن بیت اللہ میں کیوں بیٹھے؟ نعمانی صاحب اہل دانش کے لیے یہ ایک سوچنے کے لیے، اور کے بی خان صاحب تشریف فرمائے، سابق وزیر حکومت، خان صاحب جو انقلاب برپا کرتے ہیں وہ وقت ضائع نہیں کرتے، مگر حسین حکومت حاصل نہیں کرنا چاہتے تھے، حسین حکومت بچانا چاہتے تھے۔ حسین حکومت حاصل نہیں کرنا چاہتے تھے، حسین حکومت بچانا چاہتے تھے، وہ ہے حکومت محمد مصطفیٰ۔ اور وہ حکومت، میرے دوستو، جب میں آپ کو یہاں لے آیا، میں نے ساری گفتگو چھوڑ دی، میری نظر گھڑی پر ہے، اور میں تو مائک اور ریڈیو کا آدمی ہوں، گھڑی دیکھ کے بولتا ہوں، تو اب ایک جملہ کہہ کے بس میں اترتا ہوں، چھوڑ دیا جو میں مصائب سوچا تھا۔ ایک بات کہنا چاہتا ہوں، میرا آقا حکومت بچانے آیا، اور یہی بات دربار یزید میں آپ کے امام سجاد نے کہی تھی۔ آپ کے امام سجاد نے کہی تھی کہ جب اس نے مقرر نے آل عمران کے بجائے آل مروان کی مدح سرائی شروع کی نا، تو آپ نے کہا او یزید میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ کہا نہیں آپ کچھ نہیں کہہ سکتے۔ تو ایسے میں وہ جو سفیر تھے جن کو بے خبری میں رکھا گیا تھا، ان نے کہا ہم نے آج تک اتنا جرأت مند قیدی نہیں دیکھا، ہم ضرور سنیں۔ میرے دوستو، میں کہہ دیا
آپ سو گئے. آپ نے اندازہ نہیں لگایا کہ سید الساجدین کی آپ کو پرسوں کی بات یاد ہے نا؟ جناب یوسف سے کسی نے پوچھا تھا مولا سب سے زیادہ تکلیف کہاں ہوئی؟ کہاں جب بہنیں بازار سے گزری. اور آپ کا امام سجاد ماں اور بہنوں کے ساتھ کس حالت میں تھا. میں ایک جملہ تاکہ مجلس کی قبولیت ہو جائے. ایسے میں جب اسرار بڑھا تو آپ کو منبر پہ جانے کا، تو آپ منبر پہ تشریف منبر کا جہاں تھے وہیں کا. آپ نے کہا ایک جملہ کہا، جو مجھے جانتا ہے وہ تو مجھے جانتا ہے، اور جو نہیں جانتا وہ جان لے میں وارث حتیم و منا کا بیٹا، میں وارث صفا و مروہ کا بیٹا ہوں. یہ آگے کا میں خلیل اللہ کا بیٹا ہوں، میں اسماعیل ذبیح اللہ کا بیٹا ہوں، میں محمد مصطفیٰ کا بیٹا ہوں، میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس کا سر پیاسا کاٹا گیا. جب یہ کہا نا کوڑا مچ گیا، باؤ دھاڑ مچ گئی. تو آپ کی آواز کو روکنے کے لیے نا مؤذن سے کہا گیا کہ ذرا اذان دو. تو مؤذن نے جا کے جب اذان دی نا اس نے کہا اللہ اکبر. آپ نے بھی ساتھ میں اللہ اکبر کہا. پھر آپ اس سے اشہد ان لا الہ کہا، آپ نے بھی کہا اشہد ان لا الہ. جب اس نے کہا نا اشہد ان محمدن رسول اللہ، تو آپ نے کہا مؤذن ذرا ٹھہر، یزید بتا یہ جو محمد ہے یہ تیرا باپ ہے یا میرا باپ ہے؟ یہ تیرا باپ ہے یا میرا باپ ہے؟ اگر تو کہتا ہے تیرا باپ ہے تو جھوٹ بولتا ہے، اگر تو کہتا ہے یہ میرا باپ ہے پھر اس محمد کی اذان بھی ہے، اس کی بیٹیاں ننگے سر دربار میں. اور بتا اگر اذان محمد کی ہے پھر بتا فاتح کون ہے مفتوح کون ہے؟